السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کی سیکشن 4. سیکشن 4 بیسیکلی ہے ڈیفینیشنز کے حوالے سے، اور اس میں مختلف ورڈز کی ڈیفینیشن، ان کا مطلب بتایا گیا ہے. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جا کے اس ٹاپک کو آج ہم کلیئر کر سکیں. تو یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی جو سیکشن 4 ہے ڈیفینیشنز کی ہے، اور سیکشن 4 کی سب سیکشن 2 جو ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے. یعنی ایڈوکیٹ جنرل کی جو تعریف انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ انکلوڈز آلسو اے گورنمنٹ ایڈوکیٹ، اور ویئر دیر از نو ایڈوکیٹ جنرل اور گورنمنٹ ایڈوکیٹ سچ آفیسر از اے پروونشل گورنمنٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم اپوائنٹ ان دس بہاف. یعنی ایڈوکیٹ جنرل ایسی ایک اسامی ہوتی ہے کہ جو کہ صوبے کے بہاف پر جو دیکھتا ہے گورنمنٹ کے موقف کو کرمنل ٹرائل کے اندر، کرمنل کیسز کے اندر گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے وکیل، اس کو ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کرمنل لاء کے اندر. اس کے ساتھ ہے اس کی سب سیکشن بی بیلیبل اوفینس اینڈ نان بیلیبل اوفینس. بیلیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اردو زبان میں قابل ضمانت جرائم کہتے ہیں، اور نان بیلیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جو ناقابل ضمانت جرائم ہوتے ہیں. اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جرم بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے؟ تو اس کے بارے میں CRPC کے اندر ہی اسکیجول دیا ہوا ہے. اسکیجول 2 کے اندر ساری معلومات، جتنے بھی سیکشن آف لاء ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر، ان کے بارے میں یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کون سا سیکشن آف لاء بیلیبل ہے اور کون سا نان بیلیبل ہے. تو وہ یہ سچویشن دیکھنے کے لیے ہم اسکیجول سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد سی ہے. سی میں چارج کی جو تعریف کی ہوئی ہے، چارج انکلوڈز اینی ہیڈ آف چارج وین دا چارج کنٹینز مور ہیڈز دین ون. یعنی انہوں نے صرف اتنا بتایا، لیکن اصل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چارج ہوتا کیا ہے. جب بھی کوئی کیس کرمنل کورٹ کے اندر جاتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے، تو وہ اکارڈنگ ٹو دا فائل وہ ملزم کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کا ایک چارج بناتا ہے، ایک شیٹ بناتا ہے، اور پھر ملزم کو بتاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ جرائم ہوئے ہیں. اور یہ چارج فریم کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ بول سکے. تو اس کو وہ چارج بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا سیکشن آف لاء توڑا ہے اور آپ کے خلاف کون سا سیکشن آف لاء لگا ہے، اور اس کو آپ نے اب ٹرائل کے اندر فیس کرنا ہے. یہ بیسیکلی چارج ہوتا ہے. کاگنیزیبل اوفینس اور کاگنیزیبل کیس. کاگنیزیبل اوفینس جو ہوتا ہے وہ اوفینس ہے جو اسکیجول کے اندر لکھے ہوئے باقاعدہ طور پر کہ یہ جرم قابل دست اندازی ہے اور یہ قابل دست اندازی نہیں ہے. اور کاگنیزیبل کیس بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ جس میں پولیس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی ملزم کو بغیر اریسٹ وارنٹ کے، مجسٹریٹ کے حکم کے، اس کے جا کے وہ گرفتار کر سکتے ہیں. پولیس پروسیڈنگ جب کرتی ہے تو وہ کاگنیزیبل کیس کے اندر کرتی ہے. تو یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ کاگنیزیبل اوفینس اسکیجول میں لکھے ہوئے ہیں، اور کاگنیزیبل کیس جو ہے وہ پولیس کا جو اختیار ہے وہ کسی کیس کو جا کے. اور اسی طرح نان کاگنیزیبل وہ ہوتا ہے جو وداؤٹ وارنٹ آف مجسٹریٹ پولیس جو ہے اس کو ڈائریکٹلی کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد کمپلینٹ ہے. یعنی اورلی یا لکھ کر جب بھی کوئی شکایت کی جاتی ہے مجسٹریٹ یا کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر کسی جرم کو لے کر، تو وہ اس کو کمپلینٹ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے FIR اور ایک ہوتی ہے کمپلینٹ. FIR وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی تھانے کے اندر ہوتی ہے، اور کمپلینٹ جو ہے مجسٹریٹ یا کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر جس کو اختیار سماعت حاصل ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر اورلی یا ریٹن فارم میں درج کی جاتی ہے کمپلینٹ کسی جرم کو لے کر، کسی جرم کی اطلاع کو لے کر. اور اس کے ساتھ ہے جی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی صوبے کے اندر سب سے بڑی جو کورٹ ہوتی ہے اس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں. انکوائری کی تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ انکوائری جو ہے وہ بیسیکلی جب بھی کوئی جج، کوئی مجسٹریٹ کسی کیس کو لے کر جب کوئی فائنڈنگز حاصل کرنا چاہتا ہے، مزید اس میں کوئی چیز لینا چاہتا ہے، ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو بعد میں آئے گا، وہ پولیس کرتی ہے کسی بھی جرم کو لے کر اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ جرم کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کس حالات میں ہوا، کیا کیا چیز اس میں استعمال ہوئی. یہ ہوتی ہے پولیس انویسٹیگیشن. اور انکوائری جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کرتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ابھی کیس میں مزید کوئی چیز میں نے انکوائر کرنی ہے، مزید کوئی کیس کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہ انکوائری اس میں کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ہے جو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انویسٹیگیشن جو ہے پولیس کی جو چھان بین ہوتی ہے کسی کیس کو لے کر، تو وہ انویسٹیگیشن کے ذریعے ہوتی ہے. آگے ہے جوڈیشل پروسیڈنگ. جوڈیشل پروسیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کیس کسی عدالت کے اندر جاتا ہے تو اس پہ جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ جوڈیشل پروسیڈنگ کراتی ہے. اس میں ایویڈنس وغیرہ سارا کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. اوفینس کی تعریف یہ ہے جو اس کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے، اوفینس مینز اینی ایکٹ اور اومیشن میڈ پنشیبل بائی
any law for the time being in force. It also includes any act in respect of which a complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. यानी कोई ऐसा अमल, ऐसा एक्शन किसी बंदे का जो कि प्रोहिबिट है और उसको जुर्म करार दिया गया है किसी कानून के अंदर, तो वो ऑफेंस होगा, जिसकी कोई सज़ा होती है तो वो ऑफेंस कहलाता है। इसके साथ है जी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर सबसे बड़ा जो पुलिस का इंचार्ज होता है, उसका जो तमाम जो मामलात हैं पुलिस स्टेशन के, उनको देखते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन का जो है वो ऑफिसर कहलाता है। और प्लेस कहते हैं, प्लेस इंडिकेट्स आल्सो ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। यानी कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी झोंपड़ी, इन सबको प्लेस इसमें किया हुआ है, क्योंकि ये सारे अल्फाज में बाद में इस कोड के अंदर यूज़ होना होता है। और प्लीडर आम अल्फाज में वो शख्स होता है जो किसी पार्टी के बिहाफ पर अदालत के अंदर वो पेश होता है और उस पार्टी का दिफा करता है, मुल्ज़िम का या कि कंप्लेनेंट साइड का, तो वो उसको प्लीडर कहा जाता है। अदरवाइज जो वकील होता है उमूमन वो प्लीडर ही होता है। और पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जिसको सूबाई गवर्नमेंट जो अनाउंस कर दे कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो जगह है, ये एक ऐसी जगह है जिसको पुलिस स्टेशन करार दिया जाए, जहाँ से जराइम की इन्वेस्टिगेशन वगैरह या उनकी रिपोर्टिंग होती है, तो उसको पुलिस स्टेशन कहा जाता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो शख्स होता है जो अदालत को असिस्ट करता है फाइल पर एविडेंस के हवाले से, और फाइल के अंदर जितनी भी रिकवरीज हैं उनके हवाले से वो सारा मुकदमा जो है वो कोर्ट के आगे पेश करता है गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली डील करता है डिफिनेशंस के हवाले से। और मेन जो डिफिनेशंस थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।